وزیراعظم سے لیبیا کی سیاسی اور عسکری قیادت کی ملاقات میں اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کی بھی شرکت۔ وزیراعظم ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق شہباز شریف سے لیبیا کے وزیراعظم ڈاکٹر اسامہ سعد حماد، فیلڈ مارشل خلیفہ ابو القاسم حفتر اور عرب مسلم افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر نے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال اور دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ جنگ کی دھمکیوں کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان برف پگھلنے لگی۔ مشرق وسطی پر چھائے جنگ کے بادل چھٹنے لگے۔ دونوں ملک ایٹمی پروگرام پر بات چیت کے لیے رضامند۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کو دعوت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان ایٹمی پروگرام پر مذاکرات پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستان کو ایران امریکہ مذاکرات میں شرکت کی دعوت مل گئی۔ پاکستان ایران اور امریکہ مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ ایران امریکہ کے مذاکرات جمعے کو استنبول میں ہوں گے۔ شب برات رحمتوں، برکتوں، مغفرت کی رات مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام، لوگ نوافل کی ادائیگی، قرآن خوانی اور دعاؤں میں مصروف۔ علماء کرام نے کہا کہ یہ رات بہت زیادہ رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ رب کریم غفور الرحیم کی رحمت تو بر وقت اپنے بندوں پر برستی ہے، مگر کچھ لمحات کو خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ انہی میں سے ایک شب برات بھی ہے۔ بندوں کا سال بھر کا رزق، زندگی اور موت سے متعلق فیصلے بھی شب برات میں ہی لکھے جاتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے خود خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پمز ہاسپٹل لے جائیں، علاج وہیں سے کروائیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا پروسیجر اڈیالہ جیل میں بھی ہو سکتا تھا۔ بانی نے کہا کہ اگر امن و امان کی صورتحال کا مسئلہ ہے تو مجھے شام کو لے جائیں۔ پمز کے ای ڈی نے یہ باتیں ایک پریس کانفرنس میں بھی کی ہیں۔ اگر دوبارہ بھی کوئی مسئلہ آیا تو انہیں یہ سہولیات دی جائیں گی۔ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی بیماری کا فیملی کو نہیں بتایا گیا، فیملی کا نہ بتا کر جرم کیا گیا۔ سینیٹر علی ظفر بولے بانی کی آنکھ کو نقصان ہو سکتا تھا، بانی پی ٹی آئی تک 2 ماہرین کو رسائی دیں۔ بشرا بی بی سے بیٹی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ملاقات۔ دونوں خواتین نے ملاقات کے بعد بشرا بی بی کا پیغام بیرسٹر گوہر کو پہنچا دیا۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا کو بتایا بانی پی ٹی آئی کی آنکھ میں شدید تکلیف تھی، ڈاکٹرز نے پروسیجر تجویز کیا ورنہ آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ ملاقات ہونی چاہیے، ملاقاتوں پر سیاست نہ ہو، ملاقاتیں ہوں گی تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے صرف اپنے دور میں یہی دیکھا، وہ جو 4 سال کی حکومت تھی 2018 کے آخر سے لے کے 2022 تک، صرف ان کو یہ بتایا، یہ انہوں نے دیکھا کہ دنگا کیا ہوتا ہے، فساد کیا ہوتا ہے، انتشار کیا ہوتا ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو ملکی املاک ہیں ان کو جلانا جو ہے وہ اس کو سیاست کہتے ہیں۔ وہ ملکی املاک جلا رہے تھے، ہم ملکی املاک جو ہماری ترقی کا نشان ہے، ہماری تاریخ کے جو نشان ہیں، ہم ان کو سجا رہے ہیں۔ سیاسی اختلافات دشمنی بدلے گئے، انتشار اور انتقام کی سیاست کو فروغ دیا گیا۔ انتشاری سیاست پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تحریک انصاف پر کڑی تنقید، کہا کہ ماضی میں کارکردگی کے بجائے جھوٹا بیانیہ فروغ دیا گیا۔ عوام نے انتشار اور فساد کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ آپ کے جیل کے باہر بیٹھنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیا آپ کی ذمہ داری جیل کے باہر بیٹھنا ہے؟ فساد، انتشار اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کیا جائے۔ قومی اسمبلی میں بلوچستان کی صورتحال پر متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد میں کہا گیا کہ بلوچستان میں بھارت کے کردار سے متعلق سنجیدہ خطرات موجود ہیں۔ اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ ریاست اپنے عوام کے تحفظ، امن اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ ایوان دہشت گردوں کی جانب سے خواتین کے استحصال پر غم کا اظہار کرتا ہے۔ سیکورٹی فورسز اور صوبائی حکومت کے مؤثر اقدامات کو سراہا گیا۔ قرارداد میں واضح کیا گیا کہ خواتین، بچوں اور شہریوں کا استحصال ناقابل تلافی جرم ہے۔ قومی اسمبلی میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے متفقہ قرارداد بھی منظور۔ یہ آزادی کی جنگ نہیں بلکہ دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کا محرومی یا حقوق سے کوئی تعلق نہیں۔ مظلومیت اور محرومی کا بیانیہ نہیں چلے گا۔ ٹی ٹی پی مذہب اور بی ایل اے لسانیات کا بہانہ بنا کر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ بدامنی کا مقصد پاکستان میں آنے والی سرمایہ کاری کو روکنا ہے۔ ایک ہمسایہ ان کی تربیت، دوسرا فائنانس کرتا ہے۔ بھارت دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یک زبان ہو کر سیکورٹی فورسز کے پیچھے کھڑے ہونا ہوگا۔ اس محاذ سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بلوچ عوام کی مدد سے، وہاں پہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کی مدد سے، اور ایک نیشنل ریزالو جو ہے اس سے
ہم ادھر بھی بھارت کو اور افغانستان کو شکست دیں گے. آپ وطن کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ اتنی نزدیکی کر لیں تو پھر آپ وطن کے دوست نہیں بن سکتے. وطن کے دشمن ہوتے ہیں. دشمنوں کے ساتھ جو دنیا میں سلوک ہوتا ہے وہی پاکستان کرے. پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں. بلوچستان کے دہشت گرد افغانستان کے ایجنٹ ہیں. یہ لوگ اسٹیٹ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. یہ دشمنوں کی پشت پناہی سے ہم پر حملہ کرتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. بلوچ قوم کی مدد سے ہم بھارت اور افغانستان کو شکست ضرور دیں گے. وفاق ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے اور ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے تو ہر بندہ آواز اٹھائے گا اور ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے. وفاق ہمارے ساتھ سوتیلی ماں کی طرح سلوک کر رہا ہے. پنجاب میں پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں لہرانے دیا جاتا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ وفاق کے ذمے خیبر پختونخوا کے 4,400 ارب سے زیادہ واجب الادا ہیں. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا. ایک سیاسی گروہ نے سیاسی مفاد کے لیے منفی پروپیگنڈا کیا. سیاسی ایجنڈے کے خاطر ستیہ ناس اور بیڑا غرق جیسے الفاظ پڑھائے گئے. وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریر سے خطاب. کہا بے بنیاد تنقید سے خود اعتمادی کو نقصان پہنچتا ہے. دنیا کو بتانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان میں کسی چیز کی صلاحیت نہیں. پی آئی اے سے متعلق جھوٹے بیان نے اربوں کا نقصان پہنچایا. ریکارڈنگ پر سیاسی بیانی کی بنیاد پر کہانی کھڑی گئی.